الصلاة والسلام عليك صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. بے شک جو لوگ تقوی والے ہیں جب انہیں شیطانی خیال آتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، تو پھر اس پر غور فکر کر کے شیطانی خیال سے بچ جاتے ہیں. اخوانہم یمدونہم فی الغی، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ شیطان ان کو گمراہی کی طرف کھینچتا ہے. ثم لا یبصرون، پھر اس میں وہ کوئی کمی نہیں کرتا، یعنی گمراہی کی طرف کھینچ کر کے وہ جب تک گمراہ بنا نہیں دیتا ہے وہ چھوڑتا نہیں. اب ان دونوں آیت میں دو گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایک گروہ جو تقوی والے ہیں، جو تقوی حاصل کر کے، اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کی جتنی کتابیں ہیں اور جملہ انبیاء کرام کہ جس طریقے سے عقیدہ رکھنا چاہیے، علم حاصل کر کے آدمی اپنے عقیدے کو ٹھوس بنا لے، اور جب ایمان مکمل ہو جائے، عقیدہ مکمل ہو جائے، تو پھر نماز کا علم حاصل کرے. رمضان کا مہینہ آئے تو روزے کا علم حاصل کرے اس سے پہلے. مالدار ہو جائے تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرے اور حج کا علم حاصل کرے. پھر جب ان ساری چیزوں کا علم حاصل ہوگا پھر اس پر عمل کرے، تو عمل کرنے کے بعد پھر اسے متقی کہا جائے گا. تو اب جب اس کے پاس عقیدے اور اعمال کا خزانہ جب اکٹھا ہو جائے گا، تو جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے وہی ڈاکو آتے ہیں، وہی چور آتے ہیں. سب سے زیادہ حملہ جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا اس پہ شیطان کا اتنا ہی زیادہ حملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ چور اور ڈاکو وہیں جاتے ہیں جہاں خزانہ ہوتا ہے. تو شیطان جو ہے یہ اس کا کام مال لوٹنا نہیں ہے، اس کا کام ہے لوگوں کا ایمان خراب کرنا یا لوگوں کے اعمال خراب کرنا. تو جو متقی ہیں یہ ان کے ایمان کو اور ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو، جیسے کہ نماز ہے تو ان کا نماز برباد کر دینا، روزہ ہے تو ان کا روزہ برباد کر دینا، حج ہے یا زکوٰۃ ہے، تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے اندر ریاکاری کے خیالات، تکبر پیدا کر دینا،
گھمنڈ پیدا کر دینا، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ آدمی سب کچھ کر کے اور اس کے اندر اگر ریاکاری آ گیا تو اب اس ریاکاری کی وجہ سے سب کچھ کر کے بھی برباد ہو گیا، یا تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا تو سارا عمل سارا کام کر کے بھی کیا کہتے ہیں وہ اس چیز کو بیکار کر دیا۔ خود ابلیس جو ہے یہ اتنا بڑا پرہیزگار تھا، اتنا بڑا عابد تھا، اتنا بڑا عالم تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا، اسی تکبر کی وجہ سے سارا اعمال اس کا برباد چلا گیا۔ تو تقویٰ والے پرہیزگار اور تقویٰ والے علم والے پرہیزگار جن کے پاس عقیدے کا بھی خزانہ ہو اور اعمال کا بھی خزانہ ہو تو انہیں اس بات کا خاص دھیان دینا ہوگا، خاص خیال کرنا ہوگا کہ کہیں ہم اپنے اعمال میں یا کسی بھی نیک کام میں ریاکاری تو نہیں کر رہے ہیں، دکھاوا تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں تکبر کا شائبہ تو نہیں ہے کہ تکبر ہمارے اندر آ رہا ہے کہ لوگ ہم کو جو ہے کیا کہتے ہیں بڑا سمجھیں یا اچھا سمجھیں یا ہماری لوگ عزت کریں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری خوب آؤ بھگت ہو، لوگ ہماری تعریف کریں۔ یہ سب ساری چیزیں اگر پیدا ہوتی ہیں دل میں تو وہ یہ سمجھ لے کہ شیطانی یہ خیال ہے، یہ شیطان جو ہے اپنے پھندے میں ڈال کر کے ہم کو تکبر کروا رہا ہے یا ریاکاری کروا رہا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو لوگ تقویٰ والے ہیں جب انہیں شیطانی خیال آتا ہے یا شیطان ان کے خیال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، شیطان ان کے خیال کو خراب کرنا چاہتا ہے تو تذکروا، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ہوشیار ہو کر کے وہ فوراً کیا کہتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، یا وہ کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے بول دیتے ہیں کہ عاجزی کا لفظ ہو، انکساری کا لفظ ہو، یا کہیں سے اگر کچھ تکبر اور گھمنڈ کی علامت ظاہر ہونے والی ہے تو کچھ ایسا کام کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے آدمی کیا کہتے ہیں سمجھ لے کہ یہ تو بالکل ہمارے جیسے ہیں، تو تذکروا، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فیضا مبصرون، پھر اس میں غور فکر کر کے اور غور فکر کے ذریعے سے وہ اس چیز سے بچ جاتے ہیں، یعنی تکبر سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ تو ان کو جو ہے نپٹ لیتا ہے، اور یہ شیطان کے بھائی جو ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ جو علم نہ رکھ کر کے اپنے کو جانکار سمجھے، علم ہو بھی نہ اور سمجھے کیا کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جانکار ہیں، اس کے پاس تقویٰ نہ ہو اور وہ سمجھے کیا کہتے ہیں ہم بہت بڑے تقوی والے ہیں، اس کا عقیدہ درست نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ ہم صحیح عقیدے پہ ہیں، تو جو صحیح غلط عقیدہ رکھ کر کے اپنے کو صحیح عقیدہ والا سمجھے یا تقویٰ جیسا ہونا چاہیے ویسا تقویٰ نہ ہو اور اب اپنے کو متقی سمجھے، علم نہ ہو اور اس کے بعد وہ اپنے کو کیا کہتے ہیں علم والا سمجھے، تو ان کو شیطان ان کی راہ مار لیتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ جو ہے انہیں گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ ثم لا یبصرون، پھر اس میں کوئی وہ کمی نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم کے گڈھے تک لے پہنچا دیتا ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان شیطان کا روزانہ تخت لگتا ہے، سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اپنے چیلوں کو اور سب سے حساب دیتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ تخت لگا، سارے شیطانوں کو، سارے اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا بتاؤ تم لوگوں نے آج کیا کام کیا؟ تو سارے چیلوں نے اپنا اپنا کارنامہ بتایا۔ کسی نے کہا کہ آج فلاں کی ہم نے نماز چھوڑوا دی، کسی نے کہا کہ آج میاں بیوی ہم نے جھگڑا کرا دیا،
کسی نے کہا کہ آج ہم نے قتل کرا دیا، کسی نے کہا کہ آج ہم نے 2 بھائی کو لڑوا دیا آپس میں، کسی نے کہا کہ آج فلاں سے ہم نے چوری کروا دیا، کسی نے کہا میں نے شراب پلوا دیا۔ مطلب سب اپنا اپنا کارنامہ بیان کرنا شروع کیے سارے چیلے، اور سب کو وہ شاباشی دیتا رہا کہ ہاں بہت اچھا کام، بہت بڑا کام تم نے کیا۔ آخر میں ایک شیطان بچا، وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، کہا تم کچھ نہیں کر کے آئے کیا آج؟ تم بھی تو بتاؤ آج تم نے کیا کام کیا ہے؟ کہا کیا بتائیں، یہ سب بڑا بڑا کام کیے، ان کو انعام نہیں ملا، میں ایک چھوٹا سا کام کیا ہوں تو میں کیا بتاؤں؟ کہا بتاؤ کیا کام کیے ہو؟ چھوٹا ہی صحیح لیکن بتانا تو ہوگا۔ کہا نہیں مجھے شرم آ رہی ہے کہ کوئی بہت بڑا کام آج نہیں کر پائے۔ کہا نہیں بتاؤ کیا کام کیے؟ کہا کیا بتائیں، ایک چھوٹا سا بچہ پڑھنے جا رہا تھا، ہم اس کو سلا دیے، اس کے ماں باپ کو بھی سلا دیے کہ سوتے رہو چپ چاپ سے، اور بچے کو بھی ہم نے سلا دیا اور پڑھنے نہیں جانے دیا، اور سوتے رہے کھراکا مار کر کے، ماں باپ بھی سوتے رہے اور بچہ بھی سوتا رہا۔ بس یہی ایک کام ہم نے کیا ہے کہ خوب ہاتھ پیر دبا کر کے جو ہے اور خوب جو ہے میٹھی نیند سلاتے رہے، بچہ بھی سوتا رہا، ماں باپ بھی سوتے رہے، اور پڑھنے کے لیے نہیں گیا بچہ، وہ یہی پڑھائی کا نام کروایا ہے۔ تو شیطان اچھل گیا، بہت خوش ہوا، کہا یہ چھوٹا کام تم سمجھ رہے ہو، یہ تو تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور اول انعام کے لائق تم ہی ہو، تم نے ہی سب سے بڑا کام کیا ہے کہ ماں باپ کو بھی سلا دیے، بچے کو اٹھائے نہیں، اور بچہ کو بھی سلا دیے ہاتھ پیر دبا کر کے، کیا کہتے وہ بھی سوتا رہا جبکہ سورج نکل چکا تھا۔ تو اچھا یہ سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے۔ سارے جتنے شیطان سے سب جو ہے بھڑک گئے، کہا کہ یہ چھوٹے سے بچے کو سلا دیا اور پڑھنے نہیں گیا، سورج نکل گیا، تو اس کی وجہ سے یہ اول انعام کا حقدار ہو گیا۔ ہم لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا، میاں بیوی سے لڑوا دیے، طلاق کروا دیے، ہم نے قتل کروا دیا، 2 خاندان لڑوا دیے، اتنا بڑا بڑا ہم لوگوں نے کام کیا، خریزی کروا دی، اور اول انعام ہم کو نہیں ملے گا، اور یہ چھوٹے سے بچے کو سلا دیا تو یہ اول انعام کا حقدار ہے؟ کہا نہیں یہ اول انعام کا حقدار ہے، اور سب سے بڑا کام یہی کیا ہے۔ تو سارے چہرے ناراض ہو گئے، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے، کہا اگر یہ نہیں سمجھا رہا چلو میرے ساتھ۔ پھر شیطان جو ہے زمین پہ اترا سارے چیلوں کو لے کر کے، ایک مسجد کے سامنے کھڑا ہو گیا، ایک شیشی لے کر کے راستے پہ کھڑا تھا، ایک نمازی صاحب آ رہے تھے، کہا یہ بتائیے کہ اس شیشی میں اگر اللہ چاہے کہ پوری یہ جتنا آسمان ہے، اس آسمان میں اگر اللہ چاہے اس شیشی کے اندر ڈالنا تو کیا ڈال سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آسمان تو بہت بڑا ہے، شیشی تو بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی شیشی میں اتنا بڑا آسمان کیسے چلا جائے گا؟ کہا ٹھیک ہے پھر جائیے نماز پڑھیے۔ تب اب یہ گئے نماز پڑھنے، ابلیس نے کہا کہ دیکھا تم لوگوں نے؟ کہا ہاں دیکھا۔ تو کہا کیا دیکھا؟ کہا نماز پڑھنے جا رہا ہے مگر اس کی نماز سے کوئی فائدہ نہیں، اس نماز سے کیا فائدہ اس کو جب اس کا عقیدہ ہی سلامت نہیں رہا، وہ تو کافر ہو گیا اتنا بول کر کے۔ کہا دیکھو ایسے ہی نمازی ہوتے ہیں، ایسے ہی جو ہے لوگ عبادت کرتے ہیں، علم نہیں ہے اور عبادت پہ اپنے جو ہے وہ تکبر کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی راستے پہ کھڑا رہا، ایک عالم صاحب آ رہے تھے، کہا یہ بتائیے یہ شیشی ہے، اگر یہ آسمان اللہ چاہے تو کیا اس میں ڈال سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطان معلوم ہو رہا ہے، ارے یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، اگر سوئی کے سوراخ میں بھی اللہ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، یہ آسمان کیا پوری دنیا ڈال سکتا ہے؟ تو شیطان معلوم ہو رہا ہے۔ لاہور پڑھا، اب لاہور پڑھتے ہی وہ شیطان جو ہے جل بھن کر کے وہاں سے بھگا اور سارے چیلوں کو لے کر کے کہا دیکھ لیا تم نے، یہ علم کا کمال کہ علم کی وجہ سے وہ خود بھی کفر سے بچ گیا اور دوسروں کو بھی وہ کفر سے بچا دے گا۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ جس کو اس نے سلا دیا، اس کے ماں باپ کو سلا دیا اور سورج بھی نکل آیا، پڑھنے نہیں گیا، اس کو ایک بچہ نہ سمجھو،
کل وہی پڑھ کر کے عالم بن جاتا، اور جب عالم بن جاتا تو کفر سے بچ جاتا۔ اصل گناہ جو ہے کفر ہے، کفر سے جو بچ گیا اس کی نماز بھی بچ گئی، اس کا حج بھی بچ گیا، اس کا زکوٰۃ سب کچھ بچ گیا۔ اور کفر اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے کفر کر بیٹھا، اپنی زبان سے کچھ بھی کوئی ایسا جملہ بول بیٹھا تو اس کی نماز بھی چلی گئی، روزہ بھی چلا گیا، حج بھی چلا گیا، زکوٰۃ بھی چلا گیا، پوری زندگی کی بات چلی گئی۔ تو علم کی وجہ سے وہ شخص ہمارے پھندے سے بچ گیا، اور وہ بہت بڑا عابد تھا، پرہیزگار تھا، رات کو کیا کہتے ہیں تہجد پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، تحلیل پڑھتا تھا، پوری 24 گھنٹہ عبادت نہیں گزرتی تھی، لیکن علم نہیں تھا۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں وہ ہمارے پھندے سے بچ نہیں پایا، اور ذرا سی دیر میں کیا کہتے ہیں ایک جملے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ تو اس نے بتایا کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے علم اور غیر علم کا فرق۔ تو چھوٹا سا بچہ جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، چھوٹا کام سمجھ رہے ہو، یہ بہت بڑا کام ہے جو اس نے کر کے دکھایا ہے۔ ایک بھائی کو لگا دینا یہ معاملہ صرف اسی گھر تک ہے، ایک آدمی کو چوری کرا دینا یہ معاملہ صرف اسی ایک آدمی تک ہے، ایک آدمی کو شراب پلا دینا یہ معاملہ صرف اسی ایک آدمی تک ہے، لیکن کوئی ایک عالم بن جائے تو خود بھی کفر سے بچ جائے گا، اور پتہ نہیں کتنے کو کفر سے بچا لے گا، وہ پتہ نہیں کتنے کو گمراہی سے بچا لے گا وہ۔ تو ایک علم حاصل کرنے والا ایک چھوٹا سا بچہ وہ شیطانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کہ وہ چھوٹا سا بچہ پڑھ کر کے جب وہ علم حاصل کر لے گا تو خود بھی بچے گا، اپنے گھر والوں کو بچائے گا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بچا دے گا وہ، اور پھر پورا سلسلہ وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور عبادت کرنے والا اگر علم نہیں ہے تو کب کون سی بات بول دے گا یہ اس کا کوئی ٹھیک نہیں، کب کون سی بات بول کر کے وہ کافر ہو جائے گا، اور پتہ چلے گا اس کی نماز بھی چلے گی، ساری بات چلی گئی اس کی۔ تو دو گروہ ہیں، ان دو گروہ کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو علم کے ذریعے سے علم حاصل کر کے وہ تقویٰ حاصل کیا، اور جب تقویٰ حاصل کیا تو علم کی روشنی میں اس نے اپنے تقویٰ کو محفوظ کر لیا۔ تو وہ تو شیطانی خیال جب آتا ہے تو اپنے علم کے ذریعے سے اس شیطانی خیال کو سمجھ لیتا ہے، اس کے داؤ پیچ کو سمجھ لیتا ہے، اور فوراً کیا کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو عبادت کی طرف تو لگا رہا، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی وہ شیطانی پھندے میں ایسا پھنستا ہے کہ وہ کوئی جملہ اپنی زبان سے ایسا بولتا ہے، اور بول کر کے کیا کہتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، پتہ چلا پوری زندگی کی عبادت مجھ سے چلی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک